بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے احکام کا بیان چل رہا تھا۔ غسل میت، غسل مسنون۔ مسئلہ: جب گور و کفن کا سب سامان ہو جائے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کو لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دونی دے۔ 2-3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ چاروں طرف دھونی دو، اس سے زیادہ مکروہ ہے۔ پھر مردے کو اس پر لٹا دو اور اس کے کپڑے اتار لو اور کوئی کپڑے ناف سے لے کر زانوں تک ڈال دو تاکہ اتنا بدن چھپا رہے۔ کپڑے اتارنے ہیں، آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کپڑے پاٹ دیے جاتے ہیں میت کے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ کپڑے بھی ان کے میراث میں سے ہی بننے ہیں، لہذا کپڑے بھی اتار دیے جائیں گے۔ اترتے نہیں ہے تو اس کے جو جوڑ ہے اس پر جو سیے گئے ہیں وہ کھولنا ہے تاکہ دوبارہ بھی اگر کوئی سینا چاہے تو سی سکے۔ مسئلہ: اگر نہلانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہہ جائے گا تو خیر، نہیں تو فرش کے کچا ہونے کی صورت میں تخت کے نیچے گڑھا کھدوا لو کہ سارا پانی اس میں جمع رہے۔ اگر گڑھا نہ کھدوایا اور پانی سارا گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں، غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ جائے۔ مسئلہ: نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو، لیکن اس کے رانوں اور استنجے کی جگہ پر اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر تک دھلاؤ۔ پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن نہ کھلی کراؤ، نہ ناک میں پانی ڈالو اور نہ پونچھوں تک ہاتھ دھلاؤ، یعنی کلائی تک جیسے عام بندہ ہاتھ دھوتا ہے انسان جو ہے وضو میں، تو وہ بھی نہیں کرنا، بلکہ پہلے منہ دھلاؤ، پھر ہاتھ کوہنی سمیت دھلاؤ، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پیر دی جائے اور ناک کے دونوں سوراخوں میں پیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ اور اگر مردہ ناپاکی کی حالت میں حیض اور نفاس کی حالت میں مر جائے تو اسی طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کراتے وقت اور نہلاتے وقت ان میں پانی نہ جائے۔ جب وضو کرا چکو تو سر کو گل خیرو سے یا کسی اور چیز سے جس سے صاف ہو جائے اس سے دھو لو، جیسے بیسن یا کھلی یا صابن سے مل کر دھوئے، یعنی صاف کرنے سے جو بھی ایسی چیز ہو جو پانی میں مل کر حل ہو جائے اور پھر آپ اس کے ذریعے اس کا سر دھو لیں، ایسی کوئی بھی چیز ہو اس سے دھو لینا، اور صاف کر کے پھر مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالو یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹاؤ اور اسی طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالو کہ داہنے کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کے ٹیک لگا کر ذرا بٹھاؤ، مطلب بٹھانے کے قریب کر دو،
اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملو اور دباؤ، اگر پخانہ نکلے تو اس کو صاف کر کے دھو، اور وضو اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں، اب غسل نہ دہراؤ۔ اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹاؤ اور کافور پڑا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالو، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے صاف کر کے کفنا دو۔ مسئلہ: اگر بیری کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے۔ اس سے اسی طرح 3 دفعہ نہلاؤ، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلاؤ، اور نہلانے کا یہ طریقہ جو بیان ہوا سنت ہے۔ اگر کوئی اس طرح 3 دفعہ نہ نہلائے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو گیا۔ مسئلہ: جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اور اگر مردہ مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو، پھر پیشانی پر، ناک پر، دونوں ہتھیلیوں پر اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مال دو۔ یعنی جن جن اعضاء پر سجدہ لگائے، جو سجدے میں لگائے جاتے ہیں، جو اعضاء سجدہ ہے، ناک ہے، اسی طرح 2 ہتھیلیاں ہیں، گھٹنے ہیں، اور اسی طرح پاؤں ہیں، تو اس طرح اس پر لگایا جائے گا۔ بعض لوگ کفن میں عطر لگاتے ہیں اور کان میں پھریری رکھ دیتے ہیں، یعنی وہی خوشبو لگا کے یا تیل لگا کے کان میں روئی رکھتے ہیں۔ یہ سب جہالت ہے، جتنا شرع میں حکم آیا ہے اس سے زائد مت کرو۔ ٹھیک ہے۔ غسل میت کا حکم: میت کو غسل دینا زندہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اسی طرح اس کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی میت غسل، کفن یا نماز کے بغیر دفن کر دی جائے تو وہ تمام مسلمان جن کو اس کی خبر تھی گناہگار ہوں گے۔ مسئلہ: غسل میں میت پر ایک بار پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار بہانا مسنون ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب کر مر گیا ہو تو جس وقت نکالا جائے اس کو غسل دینا فرض ہے۔ پانی میں ڈوبنا غسل کے لیے کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ میت کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے اور ڈوبنے میں ان کا کوئی فعل نہیں ہوا۔ ہاں، اگر نکالتے وقت غسل کی نیت سے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے تو غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر میت کے اوپر پانی برس جائے یا اور کسی طرح سے پانی پہنچ جائے تب بھی اس کو غسل دینا فرض رہے گا۔ مسئلہ: اگر کسی میت کا صرف سر ملے تو اس کو غسل نہ دیا جائے گا بلکہ یوں ہی دفن کر دیا جائے گا، اور اگر کسی آدمی کا بدن نصف سے زیادہ کہیں ملے تو اس کو غسل دینا ضروری ہوگا، خواہ سر کے ساتھ ملے یا سر کے بغیر ملے، اور اگر نصف سے زیادہ نہ ہو بلکہ نصف ہو تو اگر سر کے ساتھ ملے تو غسل دیا جائے گا ورنہ نہیں، اور نصف سے کم ہو تو غسل نہ دیا جائے گا، خواہ سر کے ساتھ ہو یا سر کے بغیر۔ نصف تقریباً انسان کا جو نصف ہے وہ یہ پیٹ تک ہوتا ہے، مطلب ہے کہ پیٹ بھی اس میں آتا ہے۔ مسئلہ: اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان تھا یا کافر، تو اگر مسلمانوں کی اکثریتی علاقے میں یہ واقعہ ہوا تو اس کو غسل دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔ مسئلہ: اگر مسلمانوں کی نعشیں کافروں کی نعشوں میں مل جائے اور کوئی پہچان اور تمیز باقی نہ رہے تو ان سب کو غسل دیا جائے گا،
اور اگر پہچان باقی ہو تو مسلمانوں کی نعشیں علیحدہ کر لی جائیں اور صرف انہی کو غسل دیا جائے، کافروں کی نعشوں کو غسل نہ دیا جائے۔ مسئلہ، اگر پانی نہ ہونے کے سبب سے کسی میت کو تیمم کرایا گیا ہو اور پھر پانی مل جائے تو اس کو غسل دینا چاہیے۔ کس کو غسل نہیں دیا جائے گا؟ مرتد اگر مر جائے تو اس کو غسل نہ دیا جائے گا، اور اگر اس کے اہل مذہب اس کی نعش مانگے تو ان کو بھی نہ دی جائے۔ یہ ان کے لیے سزا کے طور پر اس طرح ہے، نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ان کے اہل مذہب کو دیا جائے گا۔ باغی لوگ یا ڈاکو اگر مارے جائیں تو ان کے مردوں کو غسل نہ دیا جائے، مردوں کو غسل نہ دیا جائے بشرطے کہ عین لڑائی کے وقت مارے جائیں۔ جو لوگ شہر میں غارت گری کریں دن میں اسلحہ کے ساتھ اور رات میں خواہ لاٹھی پتھر کے ساتھ، اور اسی طرح وہ شخص جو شہر میں کسی جگہ کھڑا ہو جائیں اور جو اس طرف کو نکلے اس کا مال چھین لے، یہ لوگ بھی جب پکڑ کر مارے جائیں یا مقابلہ میں مارے جائیں تو ان کو غسل نہ دیا جائے گا۔ جو مسلمان جل کر کوئلہ ہو گیا ہے اس کو غسل نہ دیا جائے گا۔ کون کس کو غسل دے؟ مسئلہ، بہتر یہ ہے کہ جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلائے، اگر وہ نہ نہلا سکے تو تو, تو کوئی اور دیندار نیک آدمی نہلائے۔ مسئلہ، اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کا اس کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ محرم ہی ہو۔ اگر اس کی بیوی بھی نہ ہو تو دوسری عورتیں اس کو تیمم کروا دیں۔ اجنبی عورت ہو تو اس کے بدن پر ہاتھ نہ لگائے بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لیں پھر تیمم کرائے، اور اگر محرم ہو تو اس کو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ، کسی کا خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو اسے نہلانا اور کفنانا درست ہے۔ مسئلہ، اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی خاوند کو اس وجہ سے ہاتھ لگا سکتی ہے کہ بیوی کا ایک حد سے مطلب ایک اعتبار سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پر عدت لازم ہے، تو یہ عدت کا جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک گویا کہ وہ ایک طرح سے اس کا تعلق ہے، یعنی اس کا نسبت اپنے شوہر کی طرف ہوتی ہے، لیکن جب جو مرد ہوتا ہے اس کی نسبت نہیں ہوتی اور نہ ہی ان پر کوئی عدت وغیرہ ہے، اس وجہ سے حکم یہی ہے کہ وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی چھو سکتا ہے۔ بیوی مر جائے تو اس کا شوہر اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ تنبیہ، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات پر غسل دیا تھا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں غسل حضرت ام یمن رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے خرچ اور سامان کی فراہمی کی تھی، اس لیے یہ غسل ان کی طرف منسوب ہوا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چونکہ باہر کے جتنے کام ہیں وہ سارے انہوں نے کیے تھے، تو اس وجہ سے پھر صحابہ یہی بیان کرتے تھے کہ ان کا غسل کا اکثر انتظام انہوں نے کیا۔ مسئلہ، جو عورت حیض یا نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلائے کہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ متفرقات، یہ صفحہ پلٹا دیں۔ متفرقات،
اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اگر مرنے سے خدا نخواستہ اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے، اور بالکل اس کا چرچا نہ کرے کہ یہ سب ناجائز ہے۔ ہاں، اگر وہ بدعتی ہو یا کھلم کھلا کوئی گناہ کرتا ہو، جیسے کوئی شرابی ہو یا زانی ہو، یا کوئی عورت ناچتی تھی یا گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی، کوئی رنڈی تھی، تو ایسی باتیں کہہ دینا درست ہے اس صورت میں، تاکہ اور لوگ ایسی باتوں سے بچے اور توبہ کریں۔ اور اگر کوئی اچھی بات دیکھے، جیسے چہرہ پر نورانیت اور رونق کا ہونا، تو اس کا ظاہر کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ: اگر کسی کا کوئی عزیز کافر ہو اور وہ مر جائے تو اس کی نعش اس کے ہم مذہب کو دے دی جائے۔ اگر اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو یا ہو مگر لینا قبول نہ کرے تو بدرجہ مجبوری وہ مسلمان اس کافر کو غسل دے، مگر مسنون طریقہ سے نہیں، یعنی اس کو وضو کرائے، نہ اس کا سر دھلائے اور نہ ہی اس کے بدن پر کافور ملے، بلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اس طرح اس کو دھوئے، اور کافر دھونے سے پاک نہ ہوگا۔ مسئلہ: کسی کی لاش پانی میں ڈوبنے یا تجہیز و تکفین میں تاخیر یا کسی اور وجہ سے اگر اتنی پھول جائے کہ ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہ رہے، یعنی غسل کے لیے ہاتھ لگانے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں لاش پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے، کیونکہ غسل میں ملنا ضروری نہیں۔ اسی وجہ سے پیچھے بھی یہ گزر گیا کہ اگر پانی میں گر گیا اور اس کو غسل کی نیت سے ایک غوطہ دے دیا تو بھی اس کا غسل ہو گیا، یعنی گر کر مر گیا پھر اس کو غسل میں پانی میں ایک غوطہ دے دیا غسل کی نیت سے، تو بھی اس کا غسل ہو گیا، جو فرض کفایہ غسل ہے وہ ہو گیا۔ مسئلہ: جس لاش کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہو گیا اور اس کی صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد ہوا تو اس ڈھانچہ کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، اس پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، بلکہ ویسے ہی کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ مسئلہ: جو شخص آگ یا بجلی سے جل کر مر جائے، اس سے باقاعدہ غسل و کفن دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، البتہ جل کر بالکل کوئلہ ہو گیا تو اس کو غسل و کفن دینا اور نماز جنازہ پڑھنا کچھ واجب نہیں، یوں ہی کسی کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ مسئلہ: اگر ڈاکو یا باغی لڑائی کے دوران میں قتل ہو جائیں تو ان کی اہانت اور دوسروں کی عبرت کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جائے اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ یوں ہی دفنا دیا جائے۔ لیکن اگر لڑائی کے بعد قتل کیے گئے یا لڑائی کے بعد اپنی موت سے مر جائیں تو پھر ان کو غسل بھی دیا جائے اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یہی حکم ان لوگوں کا ہے جو قبائلی، وطنی یا لسانی تعصب کے لیے لڑتے ہوئے مارے جائیں۔ یہ حکم اسی وجہ سے ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس فعل کی برائی سامنے آ جائے، باقی اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ان کے اعمال پر ہی ہوگا۔ بچے کے زندہ یا مردہ پیدا ہونے یا حمل کے گر جانے کے احکام: جو بچہ زندہ پیدا ہو، یعنی اس سے کوئی آواز یا سانس یا کسی عضو یا آنکھ جھپکنے کی حرکت وغیرہ ایسی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہو، پھر تھوڑی ہی دیر میں مر گیا یا پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی مر گیا تو وہ بھی اسی قاعدے سے نہلایا جائے اور کفنانے کے بعد نماز پڑھی جائے، پھر دفن کر دیا جائے اور اس کا نام بھی کچھ رکھ دیا جائے۔
مسئلہ: اگر حیات کے مذکورہ بالا آثار تو نہ ہوں لیکن مشین پر کچھ دیر کے لیے کم ہوتی ہوئی حرکت نوٹ کی جائے یا زیادہ سے زیادہ بچہ اپنا ہاتھ سکیڑ لیں یا پھیلا دے تو اس سے حیات نہ ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ مسئلہ: جو بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہوا اور پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، اس کو بھی اسی طرح نہلاؤ لیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دو بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دو اور نام اس کا بھی کچھ نہ کچھ رکھ دینا چاہیے۔ مسئلہ: لڑکے کا فقط سر نکلا، اس وقت وہ زندہ تھا، پھر مر گیا تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ پیدا ہونے کا حکم ہے، البتہ اگر زیادہ حصہ نکل آیا اور اس کے بعد مرا تو سمجھیں گے کہ زندہ پیدا ہوا۔ اگر سر کی طرف سے پیدا ہوا تو سینے تک نکلنے سے سمجھیں گے کہ زیادہ حصہ نکل آیا، اور اگر الٹا پیدا ہوا تو ناف تک نکلنا چاہیے۔ مسئلہ: اگر حمل گر جائے تو اگر بچہ کے ہاتھ پاؤں منہ ناک وغیرہ کچھ بنے نہ ہو تو نہ نہلائیں اور نہ کفنائیں، کچھ بھی نہ کریں بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ کر ایک گڑھا کھود کر دبا دو، اور اگر بچہ کے کچھ عضو بن گئے ہیں تو اس کا وہی حکم ہے جو مردہ بچہ پیدا ہونے کا ہے، یعنی نام رکھا جائے اور نہلایا جائے لیکن قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے، نہ نماز پڑھی جائے بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ یہ آج کا آخری سبق تھا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے وہ پیپر دیے جائیں گے ہر کتاب کے، اور وہ آپ حل کریں گے، اس کے بعد سبق ختم ہو جائے گا۔